نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے سبق میں رمضان کی چاند سے متعلق چند مسائل کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہاں سے کچھ مزید مسائل بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھا لیکن کسی مصلحت اور عذر کی وجہ سے اس کی خبر کا اعتبار نہ کیا گیا تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگلے دن اکیلا رمضان کا روزہ رکھے گا، اور اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے نہیں رکھا تو پھر قضا رکھے گا، اور اگر رکھنے کے بعد اس نے توڑ دیا تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، البتہ ایک دن روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، یعنی اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ نہ کچھ شبہ موجود ہیں، اس لیے اس شبہ کی وجہ سے کفارے کا حکم نہیں ہوگا۔ اور جب اس شخص نے لوگوں سے پہلے ایک دن پہلے روزہ رکھا تو اب 29 رمضان کو یہ دیکھا جائے کہ اگر 29 رمضان کو عید کا اعلان ہوا تو پھر تو اس شخص کی 30 روزے مکمل ہوں گے، اور جو دیگر عوام لوگ ہیں ان کی 29 روزے مکمل ہوں گے۔ لیکن اگر 29 رمضان کو عید کا اعلان نہ ہوا تو اب اس شخص کی چونکہ 30 روزے مکمل ہے اور اگلا دن اس کے لیے 31واں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 31واں روزہ بھی رکھے گا مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ 428 پر مذکور ہے، اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے۔ دوسری صورت اس کی برعکس ہے، اگر کسی نے اکیلے عید کا چاند دیکھا لیکن اس کی گواہی قبول نہ کی گئی تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عید نہیں منا سکتا اور اگلے دن مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے وہ روزہ رکھے گا۔ ایک اور مسئلہ جو یہاں پر عام طور پر پیش آتا ہے، چونکہ سعودی عرب، دبئی، قطر، بحرین وغیرہ میں مسلمان ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، اور یہاں پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان وغیرہ میں مسلمان ایک دن بعد روزہ رکھتے ہیں، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 29 شعبان کو پاکستان میں تھا اور پاکستان میں رمضان کا اعلان نہ ہوا، اور پھر وہ رات کے وقت سفر کے لیے روانہ ہوا، جب صبح وہاں پہنچا سعودی عرب میں یا دبئی، قطر میں، تو وہاں رمضان کا اعلان ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں اب دو صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر یہ شخص نصف النہار شرعی سے پہلے سعودی عرب پہنچ گیا ہے اور اس نے روزے کی منافی کوئی عمل بھی نہیں کیا، مثلا اس نے صبح صادق سے نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ ہم بستر ہوا ہے، تو ایسی صورت میں نصف النہار شرعی سے پہلے چونکہ روزے کی نیت وہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ رمضان کی روزے کی نیت کرے گا، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہے اور اس کے بعد وہ سعودی عرب پہنچ گیا اور وہاں پر رمضان کا روزہ تھا، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کا روزہ تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شام تک نہ کچھ کھائے گا، نہ کچھ پیے گا، اور نہ جماع ہم بستری کرے گا، کیونکہ اب اس کے لیے امساک کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نصف النہار شرعی کے بعد پہنچا، تو نصف النہار کے بعد چونکہ رمضان کی روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا اور بعد میں اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ البتہ اگر اس شخص نے اسی صورت میں نفلی روزہ رکھا تھا پہلے سے، یا قضا روزہ رکھا تھا، یا کفارے کا کوئی روزہ رکھا تھا، اور نصف نہار شرعی کی بعد پہنچا، تو اس صورت میں یہ روزہ جو اس نے پہلے سے رکھا تھا نفلی یا قضا یا نظر کا، یہ روزہ رمضان کے روزے میں کنورٹ ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، اور یہ روزہ رمضان کا روزہ ہوگا، اور قضا اور کفاری اور نظر وغیرہ کا روزہ وہ بعد میں رکھے گا۔ اس کے برعکس ایک مسئلہ فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 29 رمضان کو، پہلا جو مسئلہ تھا وہ شعبان کے حوالے سے تھا، یہ جو مسئلہ ہے یہ رمضان کے حوالے سے ہے، کہ اگر کوئی شخص 29 رمضان کو پاکستان سے روانہ ہو جائے اور 29 رمضان کو وہ پاکستان میں تھا اور یہاں پر عید کا اعلان نہ ہوا، عید کی اعلان نہ ہونے کے باعث
یہ یہاں سے سفر کے لیے مثلا روانہ ہوا، سعودی عرب میں کوئی کام تھا، جب وہاں پہنچا تو وہاں پر عید کا اعلان ہو چکا تھا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ عید منائے گا اور اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے روزے 28 ہو گئے ہیں، ٹوٹل روزے 28 ہو گئے ہیں، تو پھر ایک دن اس کے لیے قضا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلامی مہینوں میں 28 دن کسی مہینے کی نہیں ہو سکتی، اسی طرح 31 دن بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس کے روزے 28 ہو گئے ہیں یہاں پاکستان میں، تو ایک روزہ گویا کہ اس کے ذمہ باقی ہے، اس لیے وہ ایک روزے کی قضا کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ کسی شخص نے مثلا سعودی عرب میں یا دبئی قطر میں روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے پاکستان کی طرف سفر کیا اور یہاں روزہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں توڑ سکتا بلکہ وہ روزہ مکمل کرے گا۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اکیلا چاند دیکھے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، تو اس کے لیے اکیلا روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو یہی صورت یہاں پر بھی ہے۔ اب چند ایسے امور جو ہمارے عوام میں مشہور ہیں یا عوام اس میں غلطیاں کر جاتی ہیں، ان امور کا تذکرہ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ رجب کی 4 تاریخ کو جو دن ہوتا ہے اسی دن رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ عوام میں ویسی مشہور ہے، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر رمضان کا چاند دکھائی دے اسی دن تو رمضان کا روزہ رکھا جائے گا، اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو پھر روزہ نہیں رکھا جائے گا، لہٰذا اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ عوامی ویسے مشہور ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عوام ساتھی جب چاند دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ہے اور یہ تو کل کا معلوم ہوتا ہے۔ ایسا کہنا شریعت میں ممنوع ہے، کیونکہ المعجم الاوسط لطبرانی میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بات بھی ہے کہ آخری دور میں، یعنی قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آخری وقت میں چاند جو ہے وہ بڑا دکھائی دے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو دوسرے دن کا چاند ہے، حالانکہ وہ پہلے دن کا چاند ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد یہ کہنا ممنوع ہے کہ یہ تو بڑا ہے اور یہ تو کل کا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح تبصرے کرنا یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ چاند دیکھا گیا ہے لیکن دیکھنے والا کوئی نہ ملا تلاش کرنے کے بعد بھی، تو ایسی صورت میں اس خبر کا اعتبار نہیں ہوگا، جب تک کوئی نہ ملے تب تک اس خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے ریاضی کی جو حسابات ہے اور اسی طرح آلات رصدیہ ہے، اس کا استعمال کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ یہ جو فلکیاتی انسٹرومنٹ ہے، آلات ہے، چاند دیکھنے کے لیے اس کو استعمال میں لانا شرعاً جائز ہے۔ البتہ اگر صرف ماہرین یہ کہہ دے کہ چاند آج دکھائی دیتا ہے لیکن کوئی شخص نہ دیکھے، تو صرف ماہرین کی قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک چاند دکھائی نہ دے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو عید کرو، یعنی روزہ افطار کرو۔ تو اسی لیے اگر صرف ماہرین کہہ دے کہ آج چاند دیکھنے کا امکان ہے لیکن کوئی دیکھنے والا نہ ملے اور کسی کو دکھائی نہ دے، تو ایسی صورت میں روزے اور عید کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ البتہ ان آلات کو استعمال میں لانا شرعاً بالکل جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز کو استعمال میں لانا کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز کو کچھ بلندی تک لے جائے اور وہاں سے چاند دکھائی دے دے اور نیچے زمین سے چاند دکھائی نہ دیتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مطلع تبدیل نہ ہوا ہو تو پھر روزے اور چاند کا روزے اور عید کا حکم لگایا جائے گا، اور اگر مطلع تبدیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو پھر روزے اور عید کا اعلان نہ کیا جائے گا، یعنی پھر اس کا حکم نہ ہوگا۔
اب مطلب تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب تبدیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر فضا میں چاند دیکھنے سے، یعنی ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کے ذریعے چاند دیکھنے سے روزے جو ہیں وہ 28 بنتے ہو، مہینہ 28 کا بنتا ہو، یا پھر مہینہ جو ہے وہ زیادہ بنتا ہو 31 کا، تو اس کو کہتے ہیں مطلع کا تبدیل ہونا۔ تو ایسی صورت میں پھر حکم نہیں لگایا جائے گا، اور اگر کچھ معمولی بلندی تک وہ لے کر جائے اور پھر دیکھے تو پھر رمضان اور عید کا یعنی حکم لگایا جائے گا، اور اس رویت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ ایسے ممالک جو غیر مسلموں کی تسلط میں ہے، جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، تو وہاں پر وہ روزے اور عید کے اعلان کے لیے کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہاں کوئی معتبر ادارہ ہے یا کوئی معتبر جماعت ہے جس کے اوپر مسلمانوں کا اعتماد ہو، تو ان کی اعلان کے ساتھ وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کے اعلان کے ساتھ وہ عید بھی کریں گے۔ ورنہ اگر اس طرح کوئی معتبر ادارہ یا کوئی معتبر جماعت نہ ہو تو پھر وہاں کے مسلمان اپنی جو قریبی ملک ہیں مسلمانوں کا، اس کے ساتھ روزہ بھی رکھیں اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ عید بھی منائیں۔ ایک اور ہماری عوامی خرابی یہ ہے کہ جب وہ چاند دیکھتے ہیں، خصوصاً عید کا چاند، تو وہ آتش بازی کرتے ہیں اور اسلحہ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ شریعت کی روح سے ممنوع ہے۔ ایک تو اس میں اسراف ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی جانوں کا خطرہ بھی ہے، تو لہٰذا اس طرح آتش بازی اور اسلحے سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بعض ساتھی جب چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند دیکھنے کے بعد وہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہاں ہے چاند، وہاں ہے، تو اس طرح اشارہ کرنا بھی شریعت میں مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی ہے اس طرح کہ یہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، جاہلیت میں وہ اس طرح کرتے تھے، ہر کوئی اشارہ کرتا تھا، تو اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ چاند کی طرف اشارہ نہ کرے، بلکہ چاند دیکھنے کے بعد اتنا کہہ دے کہ میں نے دیکھا ہے اور اس طرف ہے، اشارہ ہاتھ وغیرہ سے اشارہ نہ کرے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد بعض مسلمان وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کی دن جو ہے وہ کم ہو جائے، 29 روزے ہو جائے۔ ہمارے علاقوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کی بڑی بدبختی اور یوں سمجھے کہ ایک کوتاہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ دعا کر لیتے کہ ہمیں اعمال کرنے کا زیادہ موقع ملے اور ہم ان بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کی برکت سے اس طرح کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، تو یہ ایک گویا کہ بدبختی ہے اور قابل افسوس ایک عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ایک کوتاہی ہمارے عوام میں یہ بھی ہے کہ وہ رمضان کے دنوں کو اگر وہ کم ہو جائے، یعنی 29 روزے ہو جائے، تو وہ اس کو کم ثواب سمجھتے ہیں، اور اگر 30 روزے مکمل ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پورا کا پورا ثواب مل گیا، تو یہ بھی عوام کی غلط فہمی ہے۔ اصل میں روزے اگر 29 ہو جائے تب بھی مسلمانوں کو پورا ثواب ملتا ہے، اور اگر روزے 30 ہو جائے تب بھی پوری رمضان کا ثواب مسلمانوں کو ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہران لا ینقصان شہر عید رمضان و ذو الحجہ، رواہ البخاری، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتایا ہے کہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ وہ کم نہیں ہوتے، یعنی ثواب کے اعتبار سے وہ کم نہیں ہوتے، ایک رمضان کا مہینہ اور ایک ذی الحجہ کا مہینہ، تو لہٰذا اس میں اگر 29 بھی ہو جائے تو مسلمانوں کو پورا کا پورا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب چاند دکھائی دے دے، چاہے وہ رمضان کا چاند ہو یا کوئی اور چاند ہو، تو مسلمانوں کو سنت دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ روایات میں مختلف قسم کی دعائیں منقول ہیں، وہ دعائیں انشاءاللہ میں تحریری شکل پر یہاں گروپ میں بیچتا ہوں، تو مسلمان ان دعاؤں کو یاد رکھے، اور یاد کرنے کے بعد جب چاند دکھائی دے تو ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرے۔ یہ چند مسائل تھے رمضان کی چاند کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔